بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے پچھلے آیتوں میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کو دنیا میں ایگزسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ انسان خود فیصلہ کر سکے کہ وہ کون سے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ یہی تو ہر انسان کی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے۔ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ لیکن اب اللہ آیت 125 میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جو انسان فیصلہ کرے گا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو کوئی بھی انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ خاص طور پہ جب اللہ نے ہمیں آیت 116 میں پہلے سے بتا دیا ہے کہ بہت سے شیطان ہیں، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں بھی، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ اس کے ارد گرد کے لوگ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ وہ اسلام کے راستے سے ہٹ جائے، اسلام کو وہ چھوڑ دے، یا وہ اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یہ لگے کہ وہ اسلام کے راستے پر ہے، لیکن اصل میں وہ اسلام کے راستے پر نہیں، وہ اس کو بدعت اور شرک کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی انسان سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ آیت 126 میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کی خواہش ہو کسی کو ہدایت دینے کی تو اللہ اس کے صدر یا اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سینہ کھولنا یا سینہ تنگ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ صدر یا آپ کے سینے کے اندر تمام وہ علم ہے جو آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے، چاہے اچھا علم ہو یا برا علم ہو، یعنی آپ نے کیا دیکھا، سنا، پڑھا، محسوس کیا، یہ تمام چیزیں نالج ہے، یہ تمام چیزیں علم ہے جو آپ کے صدر میں ایک ڈیٹا بیس کی طرح جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی صدر کو کھولنے کا مطلب ہے کہ صدر میں بینیفیشل، اچھا، پازیٹیو علم ڈالنا، ایسا علم جو انسان کو فائدہ پہنچا سکے۔ اور اسی طرح صدر کو تنگ کرنے کا مطلب ہے ایسا علم صدر میں ڈال دینا جو انسان کو نقصان پہنچا سکے، یعنی برائی کی باتیں، گناہ کی باتیں یا دنیاوی باتیں اتنی زیادہ ہوں کہ انسان دین، توحید اور اسلام سے بالکل ہٹ جائے۔ لیکن پھر ہم یہاں پر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کس بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے صدر کو کھولنا ہے اور کس کے صدر کو تنگ کرنا ہے؟ اور اس کے علاوہ صدر کے اندر اچھا علم ڈالنا یا برا علم ڈالنا، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ رینڈملی نہیں فیصلہ کر رہا کہ کس کے صدر کو کھولنا ہے اور کس کے صدر کو تنگ کرنا ہے۔ ظاہر ہے اگر اللہ رینڈملی فیصلہ کر رہے ہوتے تو پھر قیامت کے روز اللہ انسانوں سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتے، کیونکہ جب انسان کا قصور ہی نہیں ہے تو اللہ اسے سوال کیسے پوچھ سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان کی محنت، کوشش اور نیت کو دیکھتا ہے۔ جب کوئی انسان کی نیت ہو کہ وہ واقعی اللہ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، سچ کی تلاش میں ہے، اس کا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، اس کا دل بالکل صاف ہے اور وہ واقعی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، اللہ ایسے انسان کا صدر کھولتا ہے۔ اور صدر کھولنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو وہ ریسورسز دے دے گا یا اس کو نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا تاکہ اس کو اپنے تمام سوالوں کا جواب مل سکے، وہ مزید قرآن کو سمجھ سکے اور اس کے دل میں سکون آ جائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صدر کو کھولنا یا صدر کے اندر بہت اچھا علم ڈالنا۔ لیکن وہ لوگ جن کی نیت ہوتی ہے دنیا کے پیچھے بھاگنا، جو محنت اور کوشش کرتے ہیں سوسائٹی کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اللہ کو راضی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یا اپنی زندگی کا مقصد نہیں جاننا چاہتے، ان کا ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے، یا ان کے دل میں بہت زیادہ دنیاوی محبت، حسد، غرور، یہ چیزیں ہیں، ایسے لوگوں کا پھر سینہ اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی شروع میں اللہ ایسے انسان کو بار بار موقع دے گا کہ وہ سیدھے راستے پہ آ سکے، کہ وہ اسلام کو سمجھ سکے، لیکن جب وہ خود اپنے دل کو اندھا کر دیتا ہے، غلط فیصلے کر کر کے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اور اپنی خواہشات کی عبادت کر کے، صرف تب اللہ اس کا سینہ پھر تنگ کر دیتا ہے۔ اور تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام دنیاوی چیزیں اس کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ مزید دنیا کے پیچھے بھاگے، اس کے اندر مزید دنیا کی محبت آئے، اور ساتھ ہی اللہ اس کو غلط قسم کی کمپنی، غلط لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، کیونکہ اس انسان کی خود نیت ہی یہی ہوتی ہے اور وہ کئی سالوں سے اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ پھر وہ راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے جس میں وہ کھل کے گناہ بھی کرے،
اور بار بار دنیا کے پیچھے بھاگے۔ اس کا مطلب ہے سینے کو تنگ کرنا۔ بلکہ آپ آیت میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ڈسکرائب اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اب یہ مثال اس لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب ہم پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو جیسے جیسے ہم اونچائی کی طرف جاتے ہیں ہمارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ آکسیجن کا لیول جیسے گرتا ہے سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ فیلنگ ہوتی ہے اس انسان کے لیے جس کا اللہ سینہ تنگ کر دے، یعنی جتنا مرضی اس کے پاس دنیا ہو، وہ اندر سے ہمیشہ انگزائٹی، خوف، ڈپریشن ان چیزوں کا شکار رہتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کا سینہ اللہ کھول دے ان کے اندر بہت سکون ہوتا ہے، چاہے دنیاوی طور پہ ان کے پاس بہت کچھ نہ ہو لیکن وہ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ سورہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے، اس لیے آیت 128 کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان کے ساتھ کس قسم کا سوال جواب کیا جائے گا۔ اور یہاں پر شیطان سے مراد ہے وہ برے انسان اور برے جن جو صرف برائی نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی برائی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ وہ برے جن جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے ان سے یہی کہیں گے کہ وہ واقعی اپنی کوشش میں کامیاب رہے۔ انہوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، یہ وہی وعدہ تھا جو ابلیس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ اور پھر وہ برے انسان جنہوں نے ایسے جنات کا کہنا مانا، خود غلط راستے پر چلنا شروع ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ خود بھی شیطان بن گئے۔ پھر جب ان سے اللہ سوال پوچھے گا تو وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ مانیں گے کہ کسی نے ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ اگر جنات نے ان کو وسوسے دیے تو انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ وسوسوں پر عمل کریں گے، وہ غلط راستے پر چلیں گے، لہٰذا پھر ایسے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جانے سے پہلے خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، یعنی کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جہنم میں جانے سے پہلے یہ شکایت کرے گا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے۔ اسی لیے آیت 130 میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جہنم میں جانے سے پہلے اللہ ان سے سوال ضرور پوچھے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا؟ کیا آپ کو کسی نے خبردار نہیں کیا؟ کیا امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ کسی نے آپ کو خبردار نہیں کیا، کسی نے آپ کو ہدایت دینے کی کوشش نہیں کی، اور انہی سوالوں کے جواب میں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا اللہ آیت 131 میں کنفرم کرتے ہیں کہ اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ اللہ کبھی بھی کسی بھی قوم پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہ پہلے اس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجے، یعنی جب وہاں پر ہر انسان کو موقع مل جائے اسلام کو سمجھنے کا، حقیقت جان لینے کا، اور اس کے باوجود وہ فیصلہ کرے کہ وہ غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کافروں کا کیا قصور ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی موقع ہی نہیں ملا اسلام کو سمجھنے کا، تو فوت ہونے کے بعد اللہ ان کو جہنم میں کیسے پھینک سکتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں اللہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ ہر انسان کو ایک فیئر چانس ضرور دے گا۔ اللہ ہر انسان کو بہت سے موقع دے گا کہ وہ سچ کو سمجھ لیں۔ جب وہ بار بار سچ کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تب ہی اس کے اوپر عذاب آئے گا، تبھی وہ جہنم میں بھیجا جائے گا۔ بلکہ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو واقعی موقع نہیں ملا تو حدیث کے مطابق اس کی آزمائش قیامت کے دن ہوگی، یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا۔ جو انسان جنت میں جا رہا ہے وہ واقعی جنت کا ڈیزرونگ ہے، اور جو انسان جہنم میں جا رہا ہے وہ خود اپنے خلاف گواہی دے گا۔ کوئی بھی انسان قیامت کے دن شکایت نہیں کرے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ بے انصافی کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں خبردار کرنے کے بعد اللہ دوبارہ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کو سیریسلی لیں اور ہم اللہ کی عبادت کریں، اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ ہماری عبادت کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ کو نہ ہی ہماری یا ہماری عبادت کی ضرورت ہے، بلکہ اگر اللہ چاہے تو وہ ایک ہی سیکنڈ میں تمام لوگوں کو ختم کر کے ایک نئی جنریشن، ایک نئی قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے۔
یہی بات اللہ آیت 133 میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات کہنا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی عبادت کی ضرورت ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، یہ چاہے ہر مسلمان کے لیے بہت obvious بات ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان بار بار بھول جاتا ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ سے بہت سی چیزوں کی خواہش مند ہوتے ہیں، ہم اپنی دعا میں بہت سی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، جب ہمیں کبھی وہ چیز نہ ملے تو ہم غصہ کرتے ہیں، ہم آگے سے اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، تہجد، نفل، صدقہ، بہت سے کام کیا آپ کے لیے، آپ نے پھر بھی ہماری خواہش کیوں نہیں پوری کی؟ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی عبادت کی، ہم نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ ہمیں وہ چیز دے دے جس کی ہم خواہش مند ہیں۔ یعنی ہماری عبادت ایک برائب نہیں تھا کہ اللہ یہ ہماری عبادت لے لے اور اس کے بدلے میں ہمیں مزید دنیا دے دے۔ ہم نے جو بھی عبادت کی وہ ہم نے اپنے لیے کی، اپنی آخرت کے لیے کی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ ہم اللہ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی ہم اللہ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے لیے اتنی عبادت کروں گی، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے یہ چیزیں دنیا میں دینی ہیں۔ یہ چیزیں عموماً ہر مسلمان بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگلے 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اگر ہماری موت اگلے 5 منٹ کے بعد آنے والی ہے، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنی موت کو تھوڑے عرصے کے لیے بھی ڈیلے نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم موت سے بھاگ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسا کمزور انسان اللہ کے ساتھ ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو پورے کائنات کا مالک ہے اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہو؟ لہٰذا عموماً مسلمان بھول جاتا ہے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کوئی فیور نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہے لہٰذا اب اللہ نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اللہ اتنے عظیم ہے، اللہ کی اتنی زیادہ قوت اور طاقت ہے کہ انسان اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ خاص طور پہ اتنا کمزور انسان جو اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا، یا کم از کم اپنی موت کو تھوڑے عرصے کے لیے ڈیلے بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب ہم عبادت کرتے ہیں، اگر ہم وہ عبادت واقعی صرف اپنی خواہشات کے لیے کر رہے تھے تو اللہ ہمیں یہاں پر غور و فکر کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس سے پہلے جو بھی ہم عبادت کر رہے تھے، کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا کیا ہم اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے تھے؟ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ مشرکین کا ذکر کر رہے ہیں جو کچھ جانور اللہ کے لیے ریزرو کرتے تھے اور کچھ جانور اپنے بتوں کے لیے۔ یعنی وہ کوئی بھی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے۔ اللہ جواب میں ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو حصہ انہوں نے اپنے بتوں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں آتا، اور جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اللہ کو نہیں بلکہ ان کے شریکوں کو ملتا ہے۔ اب یہاں پر یہ وہی بات ہے جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کی تھی کہ مشرکین بار بار مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے حلال اور حرام گوشت کے بارے میں۔ یعنی یہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو قریش جب بھی جانوروں کو ذبح کرتے تو اللہ کا نام ضرور لیتے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ دوسرے بتوں کا نام بھی لیتے۔ اب ظاہر ہے اس میں کنفیوژن یہ تھی کہ چاہے انہوں نے بتوں کا نام تو لیا ہے لیکن ساتھ اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے تھے کہ کچھ ایسے جانور ہیں کہ اگر ان کو ذبح کیا جائے تو ان کا گوشت صرف مرد کھا سکتا ہے، عورت نہیں کھا سکتی۔ اسی چیز کا ذکر اللہ نے آیت 138 اور آیت 139 میں کیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے قصے کہانیاں بناتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی جانور تھے جو وہ کہتے تھے یہ ہم نے اپنے بتوں کے لیے ریزرو کر دیا، یعنی اس جانور کو کوئی بھی ذبح نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے ذبح کیا تو اس جانور کا گوشت کوئی بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ جانور بتوں کے لیے ریزرو کر دیا گیا۔ یہاں پر اللہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ایسی باتیں سن کے کنفیوز نہ ہو، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کا یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ نے اس گوشت کو کھانا ہے یا اللہ کو اس گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی وہ گوشت غریبوں کو کھلایا جائے، اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کو ضرورت ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو اللہ غریبوں کو خود بھی کھلا سکتا ہے،
وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ جب ہم غریبوں کو کھلائیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اجر دے گا اور اسی بہانے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یعنی ہماری تمام عبادت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کو ضرورت ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے۔ لہٰذا جب قریش کچھ گوشت کا حصہ اپنے بتوں کے لیے ریزرو کرتے تھے تو اللہ یہی ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ حصہ اللہ کو نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ شرک ہے۔ لہٰذا اگر بعد میں قریش کے لوگ اسی گوشت کو غریبوں میں بانٹ بھی دیتے تو اس کا اجر ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ گوشت انہوں نے بتوں کے نام کیا تھا، بتوں کے لیے ریزرو کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں۔ لہٰذا وہ چاہے اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیں، ان کو اجر نہیں ملے گا، نہ ہی اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اسی طرح جو گوشت کا حصہ وہ اللہ کے لیے ریزرو کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو نہیں ملتا، وہ بلکہ شریکوں کو ملتا ہے۔ یعنی جو گوشت وہ اللہ کے لیے ریزرو کرتے وہ تمام گوشت پریسٹس اور قریش کے امیر لوگ کھاتے تھے، وہ گوشت غریبوں میں تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جو گوشت وہ اللہ کے لیے بھی ریزرو کرتے تھے وہ بھی اللہ کو نہیں ملتا تھا، یعنی غریبوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، وہ شریکوں کو ملتا تھا۔ لہٰذا یہ ایسے بے مقصد قصے اور کہانیاں تھیں جو قریش کے لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا، صرف اس لیے تاکہ امیر لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور غریبوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اپنی اولاد کا قتل کرنا بہت اچھی بات ہے، خاص طور پہ بیٹیاں۔ اس چیز کو بھی پروموٹ کیا جاتا تھا اور وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے اللہ خوش ہوں گے۔ مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹیاں فرشتے ہیں، اور فرشتے کیونکہ اللہ کے پاس ہوتی ہیں، لہٰذا اگر ایک انسان کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹی کو قتل کرے تاکہ اسی بہانے وہ فرشتہ بن کے واپس اللہ کے پاس لوٹ کے چلی جائے۔ لہٰذا اللہ آیت 137 اور آیت 140 میں یہی بات سمجھاتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو وہ ایسے کام نہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کو اجازت دے دیا کہ جو بھی ان کی خواہشیں ہیں وہ ان کو پورا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی لیے تو قیامت کا دن ہونا بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے غلط کام کیے اور جھوٹ بولا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کا حساب کتاب ہونا بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، ان کا جہنم میں جانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا لوگ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کہ اللہ لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ وہ دوسروں پر ظلم کریں اور اللہ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔